السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، دنیا میں موسم بہار کی آمد سے پہلے کھیتی باڑی کرنے والے کسان حضرات موسم بہار کی آمد سے پہلے ہی کھیتوں کی صفائی اور زمین کو ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کون سی زمین میں کون سا بیج کارآمد ہیں اس پر غور و فکر کرنے کے ساتھ کون سی کمپنی سے بیج خریدا جائے اس کا مکمل انتظام کر لیتے ہیں۔ جو کسان موسم بہار سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ زمین کی صاف صفائی پر، زمین کی ہمواری پر، زمین کے لیول کرنے پر بھی توجہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمدہ سے عمدہ بیج بھی خریدتے ہیں، اور پھر جیسے ہی موسم بہار شروع ہوتا ہے وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ دوستان محترم، اسی طریقے سے ایمان والے بندوں کے لیے بھی اللہ کی رحمتوں کی طرف سے ایک موسم بہار رکھا گیا ہے، اور اس موسم بہار میں جب مومن اپنے دل کی کھیتی کو اور اپنے دل کی زمین کو توبہ استغفار کے ذریعہ صاف کر لیتا ہے اور اس میں عمل کا بیج ڈالتا ہے، تو پھر موسم بہار کی رحمتوں کے ذریعہ اس کا بنجر سینہ اللہ کی رحمت اور فیضان سے آباد ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں SDI مرکز نوری تربیتی سینٹر کی جانب سے آج شعبان المعظم کی 15ویں شب کے حوالے سے خصوصی ہدایات آپ کی خدمت تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ شب براءت کو بالعموم مسلمان بہت اہتمام سے مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ تفسیر کبیر اور تفسیر ساوی دونوں میں یہ روایت موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں 100 رکعت نفل نماز ادا کریں تو اللہ رب العزت 100 رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ کر دیتا ہے، اور وہ 100 رحمت کے فرشتے ان میں سے 30 فرشتے اس 100 رکعت نفل نماز پڑھنے والے مومن اور مومنہ کے لیے اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری عطا کرتے ہیں، اور 30 فرشتے عذاب جہنم سے اس کو بچاتے ہیں۔ باقی 30 فرشتے دنیا کی آفات و بلیات اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور 10 فرشتے شیطان کے مکر و فریب اور اس کے دجل و دغا سے اس مومن کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوستان محترم، کتنا آسان عمل ہے اور کتنا قیمتی انعام ہے۔ 100 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور اس کا کوئی خاص طریقہ بھی مذکور نہیں، نہ کسی خاص صورت کے پڑھنے کی پابندی ہے۔ جس طریقے سے بھی آپ چاہیں شعبان المعظم کی 15ویں رات میں آپ 100 رکعت نفل نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی 100 فرشتے رحمت کے آپ کے ساتھ کر دے گا، 30 فرشتے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، 30 فرشتے عذاب جہنم سے بچائیں گے، 30 فرشتے دنیا کی مصیبتوں سے بچائیں گے، اور 10 فرشتے شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
ایک روایت میں یہ بھی موجود ہیں، اولیاء اللہ اور صوفیاء صالحین سے یہ روایت کتابوں میں لکھی گئی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو مومن اور مومنہ 100 رکعت نماز ادا کریں، اور وہ اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیں، اس طریقے سے 100 رکعت نماز ادا کرے گا تو 100 رکعت میں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جب 10 مرتبہ وہ قل هو اللہ احد شریف پڑھے گا تو 100 رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہو جائے گی۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے، اور اس کی خیرات و برکات اور فضائل اتنے زیادہ ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں، اور مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ طریقت بھی ان سے جاری ہوا ہے، وہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے 100 رکعت شعبان المعظم کی 15ویں رات اگر کوئی پڑھے تو اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مجھ سے بیان کیا کہ جو شخص شعبان المعظم کی 15ویں رات اس طریقے سے 100 رکعت نماز ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اس طرح 100 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس مومن اور مومنہ پر 70 یعنی 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ جن پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا، معاملہ یوں ہے کہ اللہ ایک مرتبہ جس پر نظر رحمت فرماتا ہے اس کی 70 یعنی 70 حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے، اور ان 70 حاجتوں میں سے سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستان محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا رحمتوں بھرا موسم آنے والا ہے، کیسا موسم بہار آنے والا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس کو ہرگز ضائع نہ کریں، اس میں ہرگز غفلت نہ برتیں، سستی نہ برتیں، اس رات کا خاص اہتمام کریں، اور اس رات کو گھومنے گھامنے کی بجائے، ادھر ادھر خوش گپیوں میں مبتلا رہنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، صالحین کے مزارات پر، اپنے والدین اور اہل ایمان رشتہ داروں کی قبروں پر جا کر ان کی بخشش کی دعا کر کے اس رات کو گزاریں، تاکہ اس موسم بہار سے ہم مکمل طریقے پر فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان المعظم کی رات ہو 15ویں، یا پھر شب قدر ہو، یا اس طرح کی جتنی بھی بڑی راتیں ہوتی ہیں، تو یقیناً نوافل کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور اس کے حصول کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ مسئلہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے ذمہ فرض نمازوں کی ادائیگی باقی ہوں، یعنی جس کی زندگی کے کئی سال یا کئی مہینے یا کئی دن ایسے گزرے ہیں کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد فرض نمازیں ادا نہیں کی ہیں، تو اب ایسے مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسی عظیم راتوں میں نفل ادا نہ کریں، بلکہ نفل کی جگہ اپنی چھوٹی ہوئی فرض نمازوں کی قضا کریں، اور اس سلسلے میں وہ یہ تصور بھی نہ کریں کہ اگر میں نفل ادا نہیں کروں گا، چھوٹی ہوئی فرض نمازیں دہراؤں گا، تو ان نوافل والا ثواب مجھے کیسے ملے گا۔ یقیناً اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جو ان راتوں میں اپنی چھوٹی ہوئی فرض بھی ادا کرے گا، تب بھی اللہ اس رات کی عبادتوں کا اسے ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستان محترم، اگر آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو یقیناً ان راتوں کو جاگیں، قیام کریں، عبادت کریں، مگر وہ جو چھوٹا ہوا فرض باقی ہیں اس کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں
امام اہل سنت امام محمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے فتوح الغیب کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں ینبغی للمؤمن ان یشتغل اولا بالفرائض، کہ ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ ثُمَّ بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ، اور جب فرائض کی ادائیگی سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد سنت و نوافل اور فضائل کی طرف متوجہ ہو۔ فَمَن لَّمْ يَفْرَغْ مِنَ الْفَرَائِضِ فَاشْتِغَالٌ بِالسُّنَنِ حُمْقٌ وَرُعُونَةٌ۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو جو شخص فرائض ادا نہیں کرتا اور فرائض کو چھوڑ کر کے نفل میں مشغول ہوتا ہے وہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنِ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، اگر کوئی بندہ فرائض کمپلیٹ کرنے سے پہلے نفل ادا کرتا ہے تو وہ نفل قبولیت سے مانے رہتے ہیں، یعنی وہ ابھی معلق رہتے ہیں، وہ قبول نہیں کیے جاتے جب تک کہ بندہ فرائض کو مکمل نہیں کر دیتا۔ اس لیے دوستان محترم، یقیناً رحمتوں برکتوں کا موسم آ رہا ہے، غفلت میں نہ گزارے۔ اگر آپ کی فرائض کمپلیٹ ہیں تو یقیناً آپ نوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اور اگر فرائض میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہیں تو ان راتوں میں جاگ کر کے ان فرائض کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ فرائض مکمل کریں گے تو اللہ نوافل کے اجر و ثواب سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ اور پھر خاص طور پر جب فرض نمازیں آپ جو قضا رہ گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے چلیں تو ہمارے علماء فرماتے اس میں بڑی آسانی ہے۔ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کی جگہ ڈائریکٹ الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد فوراً سورت ملائیں، چھوٹی سورت ملائیں۔ رکوع میں بھی آپ تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیں، سجدے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور جتنا ہو سکے اس طریقے سے شریعت نے آسانی اور نرمی دی گئی تاکہ آپ جلد سے جلد آپ کے ذمہ جو فرائض باقی ہیں اس کو مکمل کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام شریعت کو ضرور سنیں گے، عمل بھی کریں گے اور اسے اوروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس موسم بہار سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔